السلام علیکم ناظرین محترم۔ پاکستان تحریک انصاف نے فارم 47 والی حکومت کے ساتھ ڈیل کر کے سینٹ انتخاب جیت لیا ہے۔ اب یہ فارم 47 والی حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اس حوالے سے بات کریں گے اپنے اس ولاگ میں۔ اور پھر جناب خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اسپیکر صاحب ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی شکایت لگائی ہے۔ اب یہ شکایت لگانے کی نوبت کیوں آئی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے اپنے اس ولاگ میں۔ اور پھر جناب جرگے کے حکم پہ جوڑے کا قتل کیا گیا ہے۔ اس جوڑے کا قتل کیا آئین کے مطابق ہوا ہے؟ کیا یہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور اس معاملے پر بلوچستان کی حکومت کا کیا کہنا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اپنے اس ولاگ میں۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل بھٹی۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے جناب سینٹ انتخاب کے معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کی سینٹ کی 11 نشستوں میں سے 6 نشستیں جیت کر یہ ظاہر کر دیا کہ وہ جناب انہوں نے KPK کے اندر جو سینٹ انتخابات تھے وہ جیت لیے ہیں۔ لیکن ان انتخابات کے اندر دیکھا جائے وہ لوگ جو بڑے عرصے سے غائب تھے، مرزا افریدی جس نے 9 مئی کی مذمت کی تھی، جو پاکستان تحریک انصاف کے اس طرح کہہ لیں کو وہ لوگ جو 9 مئی والے ہیں تحریک انصاف والے ان کو پسند نہیں کرتے، جنہوں نے مذمت کی ہے۔ مرزا افریدی انہی لوگوں میں سے تھا، لیکن وہ سینیٹر منتخب ہو گیا ہے۔ اور مراد سعید بھی جناب سینیٹر منتخب ہو گیا ہے، اعظم سواتی بھی اور فیصل بھی، اور تقریباً 2-3 لوگ اور ہیں۔ 6 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے KPK سے جو سینیٹر ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں، اور 5 جو نشستیں ہیں، 5 سیٹیں ہیں وہاں کی اپوزیشن نے جیتی ہیں۔ پیپلز پارٹی JUI اور مسلم لیگ نون نے وہاں پر حاصل کی ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فارم 47 والی حکومت کے ساتھ KPK کے سینٹ انتخابات کے اندر ڈیل کیوں کی؟ میں نے ذاتی طور پہ میرا یہ انالیسز ہے، میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ گنڈا پور کو پتہ تھا کہ وہاں کی جو صورتحال ہے، وہاں کے جو حالات ہیں، KPK کے اندر جو فارورڈ بلاک والی خبریں ہیں، گنڈا پور کو ان چیزوں کا بھی بڑا خوف ہے، ان چیزوں کا بھی بڑا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جناب میرے جو MPs ہیں یہ جو جناب کہیں بھاگ نہ جائیں یا غائب نہ کر لیے جائیں۔ تو لہٰذا میں وہاں کی اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کر لوں، مذاکرات کر لوں، وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ اگر یہاں پر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو جناب اس طرح سمجھ لیں کہ گنڈا پور کی حکومت کو بھی خطرہ ہے۔ گنڈا پور کا جو امیج بنا ہوا ہے کہ جناب KPK کے اندر گنڈا پور بہت مضبوط ہے، وہ سارے کا سارا لاس آنا تھا۔ اب گنڈا پور نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کہا بھی بھائی جان میری ڈیل کراؤ، جان بوجھ کے، یعنی کہ بھی میری عزت بچ جائے، PTI کا جو بھی ہوتا ہے ہو جائے لیکن میری عزت بچ جائے۔ اور گنڈا پور نے البتہ اس چیز کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گنڈا پور نے کامیابی حاصل کی ہے، گنڈا پور ڈیل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ گنڈا پور کی بہت بڑی جیت ہے، جس نے اپنے آپ کو، اپنی عزت کو، اپنی ساکھ کو پارٹی کے اندر بھی بچایا، اپنی حکومت کو بھی بچایا، جو گنڈا پور کے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ اور اصل وجہ بھی یہی ہے کہ جو گنڈا پور نے اس وہاں کی اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کی۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ جناب KPK اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی شکایت لگا دی، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ اب یہ شکایت لگانے کی نوبت، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ مخصوص نشستوں پہ جناب انہوں نے کہا تھا کہ جو ریزرو سیٹیں انہوں نے دی تھی آپ ان سے حلف لیں، تو KPK کے اندر جناب حلف کا معاملہ اٹکا ہوا تھا۔ تو جناب اب KPK اسمبلی والے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ حلف لینا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ اگر حلف ہو جاتا، سینٹ کے اندر گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب سینٹ کے اندر وہ گیم کھیلنے کی کوشش ان کی مکمل طور پر فلاپ ہوئی، تو اس فلاپ کیوں ہوئی؟
کیونکہ وہ عدالت میں چلے گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس معاملے پر اسٹے دے دیا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر کے پی کے ہیں، انہوں نے ان کا جو الیکٹیبل جو اس طرح کہہ لیں جو خواتین کی مخصوص نشستوں والے ہیں، ان سے انہوں نے جناب حلف لے لیا۔ جب حلف ہو جاتا ہے تو تحریک انصاف کی اس طرح کہہ لیں کہ امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، اور پانی پھرنے کے بعد اب تحریک انصاف کے جو اسپیکر کے پی کے اسمبلی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور خط میں کہا کہ جناب جو اسپیکر کے پی کے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہے، انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، حد سے تجاوز کیا ہے۔ میرے خیال میں پنجاب کے اندر جب حمزہ شہباز کی حکومت تھی، عدالت کا فیصلہ آیا تھا، کیا کچھ ہوا تھا، سیم اسی نیچر کا معاملہ تھا۔ میرے خیال میں کوئی زیادہ دور کی بات یا لمبے عرصے کی بات نہیں، ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے جب حمزہ شہباز کی حکومت کو گرایا گیا تھا، پرویز الہی صاحب کو لایا گیا تھا، سیم اسی نیچر کا یہ بھی معاملہ ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں تیسرے معاملے پر، تیسری چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جناب بلوچستان کے اندر غیرت کے نام پہ ایک جوڑے کو قتل کیا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی سے وائرل ہوئی۔ جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس پر جناب ایکشن لیا جاتا ہے، اس طرح کہہ لیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ اس پر ایکشن لیتی ہے۔ جب ایکشن لیا جاتا ہے تو پھر جناب نوٹسز بھی جاری ہو جاتے ہیں، آئی جی کو بھی بلا لیا جاتا ہے، بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو کے اندر دیکھا جائے تو ایک خاتون کو فائر لگائے جاتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسے شرعام مارا جاتا ہے، اس طرح کہہ لیں کہ بھرے مجمع میں ایک خاتون کا قتل کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور جب اس معاملے کی حقائق آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جرکے کے سردار نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ جو اطلاعات آ رہی تھی کہ انہوں نے بھاگ کے شادی کی، وہ گھر سے بھاگ گئے تو پسند کی شادی کی، تو یہ اصل معاملہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن آج بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو جوڑا تھا، اس جوڑے کے مرد کے بھی 4 بچے تھے، خاتون کے بھی 4 بچے تھے، تو جناب انہیں یہ جو قتل کیے گئے ہیں تو اصل وجوہات کچھ اور ہیں، معاملات کچھ اور ہیں۔ لیکن اس پر جو پوسٹ مارٹم کرایا گیا، عدالت کے حکم پر قبر کشائی کروائی گئی، پوسٹ مارٹم کے مطابق مرد کے 7 گولیاں لگی، عورت کے 9 گولیاں لگی۔ البتہ ابھی تک تو تفتیش جاری ہے، تحقیق جاری ہے، یہ فیصلہ وقت کے ساتھ ہونا ہے کہ کس نے کیا کیا، کون کتنا گلٹی تھا۔ البتہ ایک چیز میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، انسانیت کا قتل نہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے قانون کا بھی قتل ہے۔ انہوں نے ہمارے قانون کو کچھ مانا ہی نہیں۔ یار یہ جرگے والے سردار نے یا جو بھی اس علاقے کے سردار نے فیصلہ دے دیا، اس بندے پہ یعنی کہ کوئی لا امپلیمنٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ جو مرضی فیصلہ دے دے، تو پھر عدالتوں کو، قانون کو اس علاقے کے اندر بالکل بند کر دیا جائے تاکہ وہاں پر اسی طرح کے کام ہوتے رہیں۔ میرے خیال میں میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ بلوچستان کی حکومت سے کہ جناب آپ وہاں پر قانون کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں۔ بلوچستان کے جو حالات ہیں، وہاں کی حکومت اصل میں اس کی ذمہ دار ہے۔ یقین جانیں اگر وہاں کے ادارے، وہاں کی حکومت سخت سے سخت ہو جائے، یقین جانیں نہ تو وہاں پر کوئی دہشت گرد رہے گا، نہ تو وہاں پر کوئی چور ڈکیٹ رہے گا، اور نہ ہی ایسے کوئی قانون توڑنے والے سردار رہیں گے۔ بہرحال ناظرین، ہماری ریاست اس پر ایکشن لے رہی ہے، اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک انصاف دلوائے ان مرحوموں کو، ہم تو دعا کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ تھا ہمارے آج کے ولاگ کا حال احوال جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔